السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق پڑھنے والے ہیں اور جس کا نام ہے کچھ ورق تاریخ سے۔ یہ ایک سفر نامہ ہے اور جس کو تحریر کیا ہے حکیم محمد سعید نے۔ یہ ان کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے اخذ کیا گیا ہے۔ حکیم سعید کی پیدائش دہلی کی ہے۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی میں دوا سازی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہمدرد قائم کیا۔ حکیم صاحب اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ بچوں کے لیے رسالہ نونہال نکالا۔ تقریباً 200 سے زائد کتابیں تحریر کیں جو طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں۔ بہت سے ممالک گئے اور وہاں کے سفر نامے بھی تحریر کیے۔ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ ایک دن بھی اس کا معاوضہ نہیں لیا۔ حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا۔ آپ کو 1998 میں چند بدبختوں نے ان کے مطب کے قریب گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ قوم نے انہیں شہید پاکستان کا لقب دیا۔ ان کے سفر نامے میں کیا ٹاپک لیا گیا ہے، چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ نونہالو، تمہیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اہم لائبریری ہے۔ یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی کہتے ہیں کہ پتھر کی مورتیاں بنانے کا کام، اور آرٹ گیلری کہتے ہیں تصویر خانہ یا جگہ۔ مصوری کہتے ہیں تصویریں بنانے کا کام، اور نقاشی کہتے ہیں بیل بوٹے بنانے کا کام، اور ظروف سازی کہتے ہیں برتن بنانے کا کام۔ کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ نوادرات کہتے ہیں قیمتی چیزیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے۔ ذخیرہ کہتے ہیں بہت سارا، یعنی کلیکشن، جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس، اور نقشے یعنی میپس اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں، اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے کہتے ہیں مساجد اور قبروں کے سرہانے لگا ہوا پتھر جس پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ نادر و نایاب یعنی قدیم قیمتی اشیاء، صحیح ہے۔ اور نایاب کتبے مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ تمدن کہتے ہیں شہری و سماجی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری دنیا کی 3 سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری 2 عظیم لائبریریاں پیرس کی لائبریری ببلیوٹیک نیشنل اور واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہیں۔ یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر انگریزی کی کتابیں ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے، اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کا ہے۔ اس کے یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات موجود ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ نونہالو، تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الہیثم کون تھے۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ وہ ریاضی، فلکیات کہتے ہیں آسمانوں کا علم، معدنیات یعنی زمین کے اندر کی معدنی چیزوں کا علم، اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر، سیاح یعنی دنیا کی سیر کرنے والے، اور آثار قدیمہ کے عالم تھے۔ آثار قدیمہ یعنی پورے زمانے کی چیزیں، ٹھیک ہے۔
کے عالم بھی تھے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ البیرونی نے 100 کتابیں لکھیں۔ ان میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البلد کہتے ہیں دنیا کے گرد شمال سے جنوب کی طرف عمودی خطوط، ٹھیک ہے۔ طول البلد اور عرض البلد کہتے ہیں دنیا کے گرد کسی مقام اور خط استوا کے درمیان فاصلے کے افقی خطوط کا معلوم کرنا، اور دنیا کی پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ ایسٹرونومی یعنی ستاروں کا علم اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کے کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھیں اس میں جمع کر دیں۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ البیرونی کا انتقال سن 1048 یعنی 1048 عیسوی میں ہوا۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آنکھ کیسے دکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الہیثم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں یعنی ریز کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ ابن الہیثم نے بصریات کہتے ہیں دیکھنے کا علم کے علاوہ ریاضی اور فلکیات یعنی ستاروں کا علم یا آسمانوں کا علم، ٹھیک ہے، میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ 965 عیسوی میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزار دیا۔ اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال سن 1043 میں ہوا۔ یہ ماخوذ ہے از لندن اور کیمبرج سے، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ یعنی اس سفر نامے میں آپ کو البیرونی اور ابن الہیثم کے جو کارنامے تھے، جو ورکس تھے ان کے بارے میں بھی وہ بتایا گیا ہے۔ اور اس پورے سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہی سائنس کی ابتدا کی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ مسلمانوں نے ہی سائنس کی بنیاد ڈالی۔ مسلمان سائنسدانوں میں البیرونی اور ابن الہیثم بھی شامل تھے۔ ان کی کتابیں اور تحقیقات آج بھی یورپ کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو کام مسلمانوں نے شروع کیا وہ آج سائنس کے میدان میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ مسلمان پیچھے رہ گئے اور دوسرے آگے بڑھ گئے۔